نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ تو کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ اور میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں، تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، چوم رہا ہوں۔ یہ بالکل ذرہ برابر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اب حجر اسود اگر وہ جو میرا خیال ہے کہ دنیا کا سونا چاندی ہیرے جو کچھ بھی قیمتی چیزیں ہوں، سب سے زیادہ قیمتی وہ پتھر ہے، حجر اسود ہے۔ وہ حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں سیاہ کو، تو سیاہ رنگ کا پتھر، تو وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے، اور اس کو بوسہ دینے کا آپ نے حکم بھی فرمایا ہے، اور یہ اجر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ لیکن عقیدہ توحید سمجھا دیا کہ حجر اسود بھی ہو تو وہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کا وہ مالک نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اب دیکھ لیں مسلمانوں کی عقیدے کی کمزوری کہ کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کسی نے انگلیوں میں انگوٹھیاں اور ان کے اندر جو پتھر نگینے ہیں وہ اس طرح کے لگائے ہوئے ہیں، اور ان داغوں کے متعلق کسی نے ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا ہے، کسی نے پاؤں میں کڑا ڈالا ہوا ہے، کسی نے گلے میں کوئی چیز لٹکائی ہے، کسی نے بازو پہ کچھ باندھا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اپنی گاڑی کے سامنے کوئی جوتا لٹکایا ہوتا ہے، کسی نے پورا گھر بنانے کے بعد گھر کی کسی کونے میں کوئی ٹوٹی سی گندی سی کوئی چیز رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ جو دھاگا ہے ہم نے ہاتھ میں باندھا ہے، یہ ہمیں نقصان سے بچاتا ہے، یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اور بھئی حجر اسود، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حجر اسود جب نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ کسی کا نہ نقصان کر سکتا ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ حجر اسود تو یہ دھاگا کہاں کی مدد کرے گا؟ یہ کڑے چھلے مندریاں گوٹھیاں نگینے یہ تویز یہ پتہ نہیں دھاگے یہ کیا کیا کچھ باندھا ہوا ہے۔ ذرا غور کرو، ہمارا دین کتنا آسان دین ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارا دین ہے، اور اس پوری زندگی میں پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں ایسا دکھا دو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو کہا ہو کہ یہ لو میں نے دم کر کے دیتا ہوں، یہ دھاگا باندھ لو، یہ میں دم کر کے دے رہا ہوں، یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ تویز پہن لو، یا یہ تم کڑا پہن لو، یہ انگوٹھی پہن لو، یہ چیزیں باندھ لو، یہ ایسے کر لو، یہ اپنے گھر میں یہ لٹکا دو، یہ باندھ دو، یہ اپنی سواری پر یہ باندھ دو تو یہ نظر بد سے بچائے گی۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو نقصانات سے بچنے کے لیے، اللہ سے مدد مانگو نفع اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ نفع اور نقصان کی مالک صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہو، صرف اور صرف ایک اللہ کی مقدس ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمیشہ اللہ سے ہی مانگا ہے، نفع اور نقصان سے پناہ اللہ ہی سے مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ان کلمات کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو، نقصانات سے بچے رہو۔ اس طرح کی آپ نے دعائیں سکھائی ہیں جن میں اللہ سے یا تو پناہ مانگی جاتی ہے نقصان سے بچنے کے لیے، یا نفع حاصل کرنے کی اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کہیں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انگوٹھی، یہ چھلا، یہ کڑا، یہ کوئی دھاگا، کوئی بھی چیز، یہ ساری بناوٹی چیزیں۔ اب اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں نے جب سے یہ دھاگا باندھا ہے یا ہم نے اپنے بچے کو باندھا ہوا ہے اس وقت سے بچہ ذرا بیمار کم ہوتا ہے کہ یا بیمار نہیں ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دھاگے کے اندر شفا، اور بھی اگر دھاگوں کے اندر سب کچھ ہے تو اتنے سارے ڈاکٹرز، حکیم، ہسپتال، یہ سارا کچھ لاکھوں کروڑوں انسان کیوں دوائیاں کھا رہے ہیں؟ تو رہی بات یہ کہ ہمیں تو فائدہ ملا ہے،
جب سے ہم نے اپنی دکان کے اندر یہ تویز لٹکایا ہوا ہے، دکان کے اندر یہ تصویر لگائی ہوئی ہے، تب سے یہ ہو رہا ہے۔ اور یہی تو شیطان کراتا ہے بندے سے۔ نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہ آتا رہے گا۔ اتفاق سے نفع ہونا ہوتا ہے، اور آپ وہ کسی تصویر یا کسی دھاگے یا کسی چھلے یا کسی کڑے یا کسی تویز کی نظر کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس طرح تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے ہندو ہیں وہ اپنے، آپ دیکھیں گے کوئی بھی ہندو ایسا نہیں ہوگا جس کے ہاتھ کے اوپر سرخ رنگ کا، لال رنگ کا دھاگا نہیں ہوگا۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ ہندو آپ کو ہاتھوں میں ایک نہیں، جو جتنا کٹر ہندو ہوگا وہ اتنے زیادہ دھاگے اس نے باندھے ہوں گے، مختلف رنگوں کے دھاگے باندھے ہوں گے، اور ہر رنگ کے متعلق ان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ، نظریہ، سوچ اس طرح بنایا ہوا ہے۔ اور پوچھ کے دیکھ لو، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمیں نقصان سے بچاتا ہے۔ تم تو یہ کہو گے نا کہ ہمارے فلاں بزرگ نے دیا تھا یہ دھاگا، ہم فلاں درگاہ سے لے کے آئے تھے یہ دھاگا، اس لیے فائدہ مند ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم فلاں مندر سے لے کے آئے تھے، فلاں پنڈت نے دیا ہے ہمیں، نفع تو ہمیں بھی ہو رہا ہے۔ تو وہ ہو نہیں رہا ہوتا، وہ تو قسمت مقدر میں پہلے لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو ادھر منسوب کر دیا، اب وہ اسی دھاگے کے حوالے ہو جاتے۔ تو خدا را اپنے عقیدہ توحید کی دھجیاں نہ اڑائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔